اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل اہل اباحت و طغیان کی گمراہی کے 7 وجوہ۔ ناجائز کو جائز اور غیر مباح کو مباح جاننے والے جنہوں نے احکام الہیہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، ان کی اس غلط روش کے 7 اسباب یا وجوہ ہیں۔ نمبر 1، ایک تو ان جہلا کا ٹولہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل و علا کی ذات اقدس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کو اپنے تخیلات کے خزائن میں تلاش کرنا چاہا کہ وہ کیوں کر اور کیسے ہے کہ فرضی سوالات میں نہ پا سکے تو انکار کر بیٹھے اور اپنے اعمال و افعال کو طبیعیات اور ستاروں سے وابستہ کر لیا کہ حقیقی انسانیت سے تو طبیعی و نجومی ہی آراستہ ہے، باقی تو محض حیوان ہے۔ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ عالم دنیا اپنی ترتیب و حکمت اور کیفیت کے ساتھ از خود وجود میں آیا ہے، یا ہمیشہ سے یوں ہی چلا آ رہا ہے، یا یہ طبیعی عمل کرشمہ ہے۔ حالانکہ جب وہ از خود اپنے آپ سے نابلد اور بے خبر ہے تو دوسروں کی اسے کیا خبر۔ اس طبیعی کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو نہایت خوبصورت لکھائی دیکھے اور کہنے لگے اس کے لکھنے والا کوئی نہیں، یہ از خود املا ہوئی ہے۔ پس جو شخص یہاں تک اندھا ہو چکا ہو وہ بدبختی و شقاوت کے گھڑوں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بناءً علیہ وہ طبیعی اور رجومی ہی کو اپنا ملجا و ماوا یقین کرے گا جن کی غلطی کو پہلے اجاگر کیا جا چکا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ان جوہلا کا ٹولہ ہے جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان تو محض نباتات یا دیگر حیوانات کی مثل ہے، جب وہ مر جاتے ہیں تو نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ان کا نہ حساب و کتاب ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا عذاب و عذاب، نہ سزا نہ جزا، نہ عقوبت نہ ثواب کا تصور۔ اس کا باعث ان کی اپنے آپ سے جہالت و بے خبری ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کو محض گائے، گدھے، گھاس اور چارے وغیرہ کی طرح خیال کرتا ہے، اور اس روح سے نابلد ہے جو حقیقتاً انسان کا جوہر خالص ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جسے کبھی موت نہیں۔ ہاں، اس کا جسم ضرور جدا ہو جاتا ہے، اسی کا نام موت حقیقت موت چوتھے عنوان میں بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، تیسرا گروہ ان جوہلا کا ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان نہایت ضعیف ہوتا ہے۔ وہ شریعت کے معنی کو ہی نہیں جانتے بلکہ الٹا یوں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت اور ہماری غلط کاری سے اسے کیا تکلیف اور اسے ناراض ہونے کی کیا حاجت۔ وہ شہنشاہ بے نیاز ہے، اسے مخلوق کی عبادت سے کیا واسطہ، اس کے ہاں عبادت و معصیت یکساں ہے۔ یہ جاہل قرآن کریم کو ہی نہیں دیکھتے جو اعلان فرما رہا ہے، اور جو ستھرا ہوا تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا اور اللہ کی طرف پھرنا ہے۔ سورہ الفاتر۔ نیز فرمایا، اور جس نے مجاہدہ کیا اپنی ہی ذات کے لیے کیا، اور فرمایا جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ حامیم السجدہ۔ یہ نام نہاد سکالر بالکل جہالت کا پتلا ہے، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ شریعت کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کو بروئے کار لایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ تو اس بیمار کی مانند ہے، پرہیز اختیار نہ کرے بلکہ الٹا کہنے لگے حکیم کو اس سے کیا واسطہ، میں پرہیز کروں یا نہ، اور اس کی ہدایت پر کان دھروں یا نہ۔ فرض کیا یہ درست کہتا ہے، مگر طبیب نے جو پرہیز کی ہدایت کی ہے اس سے حکیم کو کیا فائدہ؟ نفع تو اس میں از خود بیمار کا ہے، اگر وہ پرہیز نہیں کرے گا تو ہلاک ہوگا۔ جیسے جسمانی بیماری دنیوی زندگی کے خاتمے کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح روحانی بیماری اخروی زندگی کے لیے بدبختی کا سبب ہے۔ جیسے ادویات اور پرہیز جسمانی تندرستی و صحت و سلامتی پر دال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور معرفت
नेस गुनाहों से बचना कल्ब और रूह की जिंदगी का वसीला है। कोई भी शख्स निजात हासिल नहीं कर पाएगा मगर वो खुश नसीब जो अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से पाकीज़ा दिल लाएगा। नंबर 4, चौथा गिरोह उन जोहला का है जिनकी शरीयत से बेखबरी और जहालत एक और ही सूरत रखती है। उनका कहना यह है कि शरअ का तकाजा है दिल को ख्वाहिशात, फैज़ व ग़ज़ब, गुस्सा और रिया से बिल्कुल मुबर्रा रखा जाए, मगर ये अमर मुमकिन नहीं, इसलिए कि तख्लीक इंसानी इन्हीं अनासर से ज़हूर पजीर है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी स्याह को सफ़ेद करना चाहे और शब रोज इसी सही ला हासिल में मसरूफ रहे तो वो नहीं कर सकेगा, इसलिए कि ऐसा करना मुहाल है। ये बेवकूफ गिरोह इतना भी नहीं समझता कि शरीयत ने तो ऐसा हुक्म दिया ही नहीं। शरअ ने तो सिर्फ ये कहा है कि तुम ख्वाहिशात नफसानिया और गैज़े गुस्सा को कंट्रोल करो, उसे राह रास्त पर लाओ ताकि उसे राह इतदाल दिखाओ, ताकि वो अक्ल शरअ पर गालिब ना हो और आमादा सरकशी ना हो। इंसान को तो शरीयत की मुहाफिजत करनी चाहिए और मुनकिरात सगीरा और कबीर से बचना चाहिए ताकि मानी का रास्ता खुला रहे, और ये बिल्कुल मुमकिन है। और बहुत से नेक वक्त इस मुकाम पर रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। सैयद आलिम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी नहीं फरमाया कि गुस्सा किसी भी सूरत होना ही नहीं चाहिए या ख्वाहिशात व शहवात को बिल्कुल फना के घाट उतार देना चाहिए। हालांकि आप अज़वाज मुतहरात रखते थे, निस कभी कभी फरमाया करते, मैं भी तुम्हारी तरह बशरी औसाफ का हामिल हूँ। जैसे आदमी पर गुस्से का इजहार कर लेता है, ऐसे मेरा भी हक है कि दूसरों को तंबीह करने के लिए इजहार जलाल करूं। नेज़ अल्लाह ताला फरमाता है, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। सूरह आले इमरान नंबर 5। पांचवा गिरोह उन लोगों का है जो सिफात इलाहिया से नाबल्द और नावाकिफ है और कहते हैं अल्लाह ताला तो रहीम और करीम है, हम जो चाहे करें वो सिर्फ रहम और करम ही फरमाएगा। और ये वो नहीं समझते जितना वो रहीम और करीम है उतना ही वो जब्बार और कहार और मुंतकिम है। उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त है और इन्हें ये नजर नहीं आता कि उसने कितनी मखलूक को भूख, इफलास, गुर्बत, बीमारी में मुब्तला कर रखा है। बावजूद इसके फिर भी वो रहीम और करीम है। नेज़ ये भी नहीं सोचते कि जब तक वो ज़राअत, तिजारत या कोई कारोबार नहीं करेंगे मालो दौलत उनके हाथ नहीं आएगा, और जब तक हुसूल इल्म की तरफ राग़िब ना हो जाहिल रहेंगे, इल्म उनके करीब तक नहीं आएगा। बावजूद ये कि दुनिया की तलब में मारे मारे फिरते हैं और यूं नहीं कहते कि अल्लाह रहीम और करीम है, लिहाजा बिला कदो काविश बगैर किसी हाथ हिलाए हमारी रोजी अज खुद हमारे पास चली आए। हालांकि रोजी अदा करने का वादा उस रहीम और करीम ने अज खुद कर रखा है। इरशाद होता है, और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मा करम पर ना हो। नेज़ कारी आखिरत हवाला अमल कर देता है। फरमाया, और ये आदमी ना पाएगा मगर अपनी कोशिश, और ये कि इसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी। हकीकतन ये नाम नहात मुहक्कक स्कॉलर्स इसके अल्ताफ़ करीमाना पर ईमान भी नहीं रखते और तलबे रिज़्क़ो मुआश से हाथ भी नहीं उठाते। फिर आखिरत के बारे में जो बातें बनाई उनकी हैसियत ही क्या है। उनकी इस कार्रवाई को शैतानी कारसानी से ही ताबीर किया जा सकता है जिसकी कोई बुनियाद और असलियत ही नहीं। नंबर 6, छठा उन गुमराहों का टोला है जो सरकशी तुग़यानी के बायस इतने मुतकब्बिर और मगरूर हो चुके हैं कि उन्हें ऐसा कहने में जर्रा बराबर भी शर्म और हया नहीं आती कि हम तो ऐसे आला मदारज व मरातिब पर फाइज हो चुके हैं कि हम जो कुछ भी करते रहें और जैसे ही गुनाहों असियां में मुब्तला रहें हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। यानी गुनाहों और बदअमालियों से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम अज़रुए दीन इतने पाक साफ हो चुके हैं कि मुनकरात कबीरा की निजासत पलीद नहीं कर सकती। और इन बेवकूफ़ों में बकसरत इतने तंग नजर और कम ज़र्फ होते हैं कि अगर कोई इंसान उनके मिजाज
اور شان کے خلاف معمولی سی بات بھی کہتے جس سے ان کی مکاری و عیاری پر حرف آتا ہو تو عمر بھر کے لیے یہ دشمن جان بنے رہتے ہیں، اور ایک لقمہ جس کے وہ طالب ہو چھن جائے تو دنیا ان کے لیے تنگ و تاریک ہو جاتی ہے۔ یہ احمق انسانیت اور مردانگی کے ایسے مقام تک بھی نہیں پہنچ پاتے کہ اتنی معمولی سی باتوں کو برداشت کرنے کا ان میں مادہ ہو۔ ایسے لوگ اپنے بیہودہ دعوے کو کیسے منوا سکتے ہیں؟ نیز اگر بالفرض کوئی یہ کہنے لگا کہ عداوت، بغض، غصہ و غضب، شہوت و خواہش اور ریا کا ان سے ارتکاب محال ہے تو وہ بھی متکبر و مغرور ہے، اور اس کا دعویٰ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء کے مراتب سے بلند تر تو نہیں، اس لیے کہ ایسا دعویٰ تو انبیاء و مرسلین علیہم السلام نے بھی نہیں کیا، بلکہ انبیاء کرام تو اپنی لغزشوں پر روئے اور استغفار کو اپنایا، یا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ حالت ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر توبہ و استغفار کو پھر سے جان بناتے، بلکہ شک و شبہ کی بنا پر مارے خوف کے مباح سے بھی بچنے کی کوشش کرتے۔ پھر یہ نام نہاد پیر صوفی احمقانہ سوچ میں کیوں مبتلا ہے جو کہتے رہتے ہیں ہم شیطانی وساوس میں کبھی گرفتار نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ مراتب میں انبیاء سے بڑھ چکے ہیں؟ اور اگر کوئی ان جیسا احمق یوں کہنے لگے کہ انبیاء کرام واقعی استغفار و انابت کی طرف مائل رہے، مگر یہ محض لوگوں کے لیے درس عبرت کے طور پر تھا، مگر کہنے کے بعد یہ احمق خود بھول جاتے ہیں کہ جب انبیاء کرام نے محض دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے توبہ و استغفار کو اپنایا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی صحیح خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو کوئی اسے دیکھے گا تباہ و برباد ہی ہوگا۔ اس پر وہ احمق یوں کہنے لگے لوگوں کی تباہی و گمراہی سے مجھے کیا نقصان ہوگا؟ تو اس پر یہ کہا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخر کیا بگڑتا تھا اور لوگوں کو کون سا نقصان پہنچتا تھا؟ پھر آپ نے تقوی پرہیزگاری کی کلفتوں، صحبتوں اور تکالیف کو کیوں برداشت کیا؟ یہاں تک کہ صدقہ کی ایک کھجور کو جو اپنے دہانے مبارک میں رکھ چکے تھے نکال باہر کی، اگر آپ کھا لیتے تو آپ کا یا لوگوں کا کیا بگڑ جاتا؟ بلکہ آپ کے عمل شریف سے ایسی کھجوروں کا کھانا ہر ایک کے لیے جواز بن جاتا۔ اگر اس کے کھانے سے آپ کا نقصان تھا تو یہ احمق جو جام پر جام لٹاتے رہتے ہیں کیوں باعث فرحت و راحت بن جائیں گے؟ کیا یہ شراب کے جام ان کے لیے باعث نقصان نہیں؟ کیا شراب کے سینکڑوں پیالوں سے ایک کھجور کا دانہ ہی باعث زیان تھا؟ گویا کہ یہ بد دماغ اپنے آپ کو دریا کی مانند جانتے ہیں کہ دریا میں شراب کے سینکڑوں پیالے بھی ڈال دیے جائیں تو اسے پلید نہیں کر سکیں گے، اور سید عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو محض ایک چھوٹا سا کوزہ تصور کرتے ہیں کہ کھجور کا ایک دانہ بھی اس میں اپنا اثر پیدا کر دیتا ہے، جس سے آپ کے تقوی پرہیزگاری کا متاثر ہونا لازمی امر تھا۔ بس شیاطین اثر اس بے وقوف کی مونچھوں سے کھیلیں اور دنیا بھر کے احمق اس کا مذاق اڑائیں، کیونکہ یہ تو محال ہے کہ دانشمند اس کی حکایت کریں اور اس پر ہنسیں۔ اولیاء کرام تو وہی ہیں جو اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ جو شخص حرص و ہوس کو اسیر اور خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ آدمی کہلانے کا مستحق ہی نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گیا گزرا۔ اولیاء کرام خوب جانتے ہیں کہ نفس انسانی مکار و عیار ہے، اس کے تمام دعوے جھوٹے اور فریب پر مبنی ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں تمہارا غلام اور زیر فرمان ہوں تو عملاً اس کی اقراری ڈگری طلب کرنی چاہیے، اور اس کا ثبوت بطور دلیل اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نفس کے حکم کا پابند نہ رہے بلکہ احکام شریعت پر سر تسلیم خم کرتے۔ پھر اگر وہ حکم شرع پر ہمیشہ عمل پیرا رہے تو سچا، ورنہ جھوٹا۔ اگر کچھ عرصہ تک عمل پیرا رہنے کے بعد اپنی پہلی روش کی طرف لوٹتا ہے اور منمانی کرنے لگتا ہے، تعویلات میں الجھانے کی صحیح لا حاصل شروع کر دیتا ہے، تو وہ بندہ شیطان ہے، بندہ رحمان نہیں، محض تمہاری دوستی کا دعویٰ بہانہ ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ مرتے دم تک سچائی کا خوگر رہتا، مگر وہ مغرور خواہشات نفسانیہ پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حالانکہ اسے تو معلوم ہونا چاہیے تھا
کہ خواہشات نفسانیہ کو تابع احکام شریعت کرنا ہی معراج مسلمانی کی پہلی منزل ہے۔ نمبر 7، 7واں سبب خواہشات نفسانیہ اور غفلت کا ظہور ہے، نہ کہ جہالت کی پیداوار۔ یہ ٹولہ کفار و مشرکین اور زندیقوں بے دینوں کا ہے، جنہوں نے مذکورہ بالا باتوں میں سے کوئی بھی نہیں سنی ہوتی، تاہم ان کا ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو کفر و بے دینی اختیار کیے ہوئے ہے۔ فساد ان کا اولٹا بچونا، باتیں بنانا ان کا پیشہ، نیز تصوف و ولایت کے مدعی انہی کا لباس و طریقہ اپناتے ہیں، اور ان کا جو ہم نوالا و ہم پیالہ ہوتا ہے اسے ان کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے وجود میں بھی ذلت و شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، اور انہیں بھی فسق و فجور پر رضامند کر لیتی ہے، اور وہ ان کی باتوں پر راضی ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اس بنا پر وہ گرفتار عذاب ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جب ایسی سوچ اس کے دل میں پیدا ہوگی تو دنگا فساد اسے ناگوار لگے، لیکن وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ بلکہ اس کے دل میں تو یہ بات راسخ ہوگی کہ اس کے اندر فساد کا تو شائبہ تک نہیں۔ یہ تو محض ایک الزام ہے اور صرف تہمت ہی ہے، جس سے وہ بالکل مبرہ ہے، جبکہ وہ تہمت اور حدیث کے معنی ہی نہیں سمجھتا۔ ہاں، وہ تو ایک غافل آدمی اور خواہشات و شہوات کا پتلا ہے، جس پر ابلیس پوری طرح مسلط ہے۔ ایسے احمق کو سمجھانا بے فائدہ، کیونکہ وہ ناصح کی باتوں کا قطعاً اثر قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے اپنے افعال کبیح پر کبھی ہونے کا شبہ تک نہیں پڑتا، اور اس کی قوم کے افراد اکثر و بیشتر ایسے ہی ہیں جن کے متعلق ارشاد حق تعالی ہے، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے کہ قرآن نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ سورہ الکہف۔ بس ایسے زندیقوں کا معاملہ تو تلوار سے ہی پاک کیا جا سکتا ہے، نہ کہ دلائل و براہین سے۔ اس عنوان کے تحت بے دینوں کی گمراہی اور غلط روش کے متعلق مزید تفصیل کی چندہ ضرورت نہیں، بس اسی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ایسی تمام گمراہیوں کا باعث محض جہالت اور معرفت خداوندی سے نابلد ہونا ہے، یا راہ شریعت سے بے خبری۔ نیز جب جہالت طبیعت میں رچ بس چکی ہو تو اس کا زائل کرنا محال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بکثرت اعلانیہ طور پر گمراہی و ضلالت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں، ہم متحیر ہیں۔ جب دریافت کیا جائے کہ تم کس معاملہ میں متحیر ہو تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا، اس لیے کہ انہیں نہ تو طلب حق کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی گمراہ ہونے کا شبہ۔ ان کی مثال تو ایسے شخص کی سی ہے کہ جو شخص کسی طبیب سے کہے میں بیمار ہوں، مگر بیماری کی نوعیت نہ بتا سکے، تو بتائیے اس کا علاج کون کرے گا جب تک اس کی بیماری کا پتہ نہ چلے کہ کیسی ہے؟ لہٰذا ایسے احمقوں کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے کہ تم حیرت زدہ ہی رہو، مگر اس بات میں تو کوئی شک نہ کرو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور تمہارا خالق ہی قادر مطلق اور عالم کل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تاہم دلائل و براہین سے رفتہ رفتہ سمجھانے کی کوشش کی جائے، جس پر تفصیلاً مذکور ہوا۔ فصل معرفت دنیا۔ واضح ہو کہ دنیا راہ دین کی منازل میں سے ایک منزل ہے اور بارگاہ ربوبیت کی طرف چلنے والوں کے لیے ایک راستہ ہے، اور ایک ایسا بارونق بازار ہے جسے برسر صحرا آراستہ کیا گیا ہے تاکہ روندگان راہ معرفت یہاں سے توشہ سفر حاصل کر سکیں۔ دنیا عقبہ دو حالتوں سے عبارت ہے۔ ایک وہ حالت جو قبل از موت انسان کے قریب ترین ہوتی ہے، اسے دنیا کہتے ہیں، اور جو بعد از موت ہوگی اسے عقبہ کا نام دیا گیا ہے۔ حقیقتاً دنیا ہی توشہ آخرت ہے۔ انسان کو آغاز تخلیق سے ہی ناقص اور سادہ بنایا گیا ہے، لیکن اس قابل ہے کہ کمال حاصل کر کے ملائکہ کی صورت کو اپنے دل میں منقش کر کے بارگاہ الہیہ میں حضوری کا شرف پا کر جمال خداوندی کے نظاروں سے بہرمند ہونے والوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہی اس کے لیے سعادت ابدی کی حد اور یہی اس کی جنت ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصود بھی یہی ہے
تاہم اہل نظارہ میں شمولیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی آنکھ حقیقی معنوں میں نہیں کھلتی، یعنی اسے بصیرت تامہ میسر نہیں ہو جاتی اور جمال حقیقی ادراک سے سرفراز نہیں ہو پاتی۔ اور یہ ادراک و شعور فقط معرفت خداوندی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور کلید جمال الہی صرف یہی ہے کہ اس کی صنعت و تخلیق اور عجائبات کو حقیقی معنوں میں سمجھا جائے، اور اس کی صنعت و عجائب کی چابی خود انسان کے حواس ہیں، اور ان حواس کا وجود آب و خاک میں ودیت فرما دیا گیا ہے۔ بس اسی لیے انسان کو عالم آب و خاک میں ہی بھیج دیا گیا تاکہ عالم دنیا سے سامان آخرت مہیا کر سکے، نیز اپنی افاق و موجودات کی معرفت سے جن کا ادراک حواس سے ممکن ہے، ان کے واسطہ سے معرفت الہیہ حاصل کر سکے۔ جب تک یہ حواس انسان کے ساتھی بن کر مخبری کرتے رہتے ہیں، کہا جاتا ہے وہ زندہ ہے، اور جب اس کے حواس ساکت و جامد ہو جاتے ہیں اور صرف اوصاف باقی ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لیجئے وہ آخرت کو سدھار گیا۔ بس دنیا میں انسان کی تخلیق کا فقط یہی سبب ہے۔ فصل: دنیا میں انسانی لوازمات کتنے ہیں؟ واضح ہو کہ انسان کو دنیا میں فقط 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ کہ وہ اپنے دل کو ایسے عوارض سے پاک رکھے جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوں، مگر دل کی اصل غذا کے حصول میں کمر بستہ رہے۔ دوسری یہ ہے کہ جسم کو مہلکات سے بچائے اور اس کی نشو و نما کے لیے غذا حاصل کرے، اور غذائے قلب و روح محبت و معرفت خداوندی ہے، کیونکہ ہر چیز کی غذا اس کی طبیعت کے موافق ہوا کرتی ہے، جسے اس کی خصوصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان کی خصوصیت کیا ہے، اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ انسان کے دل کی ہلاکت کا باعث یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے غیر سے محبت کا دم بھرنے لگے، اور جسم کی حفاظت و صیانت دل کے لیے ہے، کیونکہ تن فانی، قلب و روح باقی ہے۔ تن دل کے لیے بمنزلہ اونٹ ہے، جیسے سفر حج میں حجاج کرام کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سواری حاجی کے لیے ہے، حاجی سواری کے لیے نہیں۔ یہ فطری بات ہے۔ البتہ یہ حاجی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی سواری کے لیے چارہ وغیرہ کا انتظام کرے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف حاضر ہو، پھر بے شک اسے دوسروں کے سپرد کر کے اس کے لوازمات سے فراغت پائے۔ تاہم چارہ وغیرہ ضرورت تک محدود ہونا چاہیے، نہ کہ وہ راستہ میں سارا وقت اپنی سواری کے چارہ اور دانا پانی کی فراہمی میں صرف کر دے، اور اس کے رفقا اسے راستے میں چھوڑ دے اور پیچھے پڑا رہے۔ ایسی صورت میں تو اس کی ہلاکت یقینی۔ بینا ہی انسان اگر اپنی تمام زندگی تن پروری اور اسے مضبوط بنانے میں لگا رہے تاکہ جسم کو ہلاکت سے محفوظ رکھ سکے، تو یقیناً وہ سعادت ابدی سے محروم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جسم کو 3 چیزوں سے زائد کچھ مطلوب نہیں: روٹی، کپڑا اور مکان۔ کھانے، رہنے اور پہننے کے لیے یہی 3 چیزیں ضروری ہیں تاکہ گرمی، سردی اور ہلاکت کے دیگر اسباب سے بچا رہے۔ یہ نہ صرف آدمی کے لیے ضروری ہے بلکہ دنیا کا دار و مدار ان اصول پر ہے۔ دل کی غذا معرفت حق تعالی ہے، اور اس میں جتنا اضافہ ہو اتنا ہی زیادہ مفید۔ حالانکہ جسم کی غذا روٹی وغیرہ ہے، اگر حد سے بڑھ کر کھائیں تو سبب موت بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پر شہوت کو مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اس کی طبیعت کا لوازمہ بن جائے، اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے روٹی، کپڑے اور مکان کا انتظام کرے تاکہ اپنے جسم کو بچا سکے جو اس کے لیے سواری کی مانند ہے۔ اور شہوت کی فطرت میں کسی حد کا تعین نہیں، اس لیے ہمیشہ زیادتی کا تقاضا کرتی رہتی ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کے لیے عقل کو پیدا کیا گیا تاکہ شہوت کو حد میں رکھے، اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو شریعت مرحمت فرما کر بھیجا تاکہ اس کی حدود سے آگاہ کریں۔ ویسے شہوت کو تخلیقات میں اولیت دی، یعنی انسان میں سب سے پہلے شہوت کو ٹھہرایا، یعنی اسے خواہش، آرزو، تمنا، طلب، ضرورت اور حاجت کی محتاجی ہر وقت رہے گی۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتے ہی حاجت مند بن جاتا ہے، اس وقت اس کو دودھ کی شہوت یعنی طلب ہوتی ہے۔ جب ذرا بڑا ہوا
تو کھیل کا خواہشمند ہوا۔ عقل کو شہوت کے بعد تخلیق فرمایا گیا، پس شہوت عقل کے ظہور میں آنے سے پہلے اپنا سکہ قائم کر چکی ہوتی ہے اور انسان مغلوب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے شہوت عقل و شرع سے اعراض اور سرکشی پر آمادہ رہتی ہے، کیونکہ عقل کو شہوت کے بعد پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے شہوت یعنی خواہشات نفسانیہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی تمام وقت کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے بچھونے اور رہنے سہنے میں ہی مصروف رہے، اور جو انسان انہی لوازمات میں پڑا رہتا ہے حقیقتاً وہ خود فراموش ہے، اور اس کے حاشیہ خیال پر یہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ کھانا پینا پہننا اور رہنا آخر کیوں ہے، اور اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا صرف تن پروری ہی کے لیے بھیجا گیا ہے؟ حالانکہ دل کی پرورش کرنا بھول جاتا ہے جو توشائے آخرت ہے۔ بس ان تمام باتوں سے حقیقت دنیا، آفت دنیا اور مقاصد دنیا سے کسی حد تک تو آگاہی حاصل ہو چکی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اے انسان تو دنیا کے دیگر شعبہ جات اور مشاغل کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔